ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بعد میں پوچھیں گے۔ تحفظ اور جزاک تسمیہ اللہ، جی، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ جی اسے تھوڑا سا اوپر کر لیں۔ ہم جی سورہ نحل جو ہے، اس میں اللہ کی نعمتیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اس میں پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی اور اس میں اپنی قدرت کا بھی اظہار کیا، وہ ہے دودھ۔ اور دودھ اتنا مزیدار، اتنا خوشگوار، اور یہ کس طریقے سے ہر مؤنث میں سے نکلتا ہے، اور یہی اس کا ہے کہ بین الفرث و دمن، جی کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے ایک اچھی چیز نکالنا، حلال چیز نکالنا، اور وہ لوگوں کے لیے پوری ایک فل ڈائٹ بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں 67 آیت سورہ النحل کی۔ اب اللہ تعالیٰ پھلوں کی طرف آ رہا ہے جی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اس کے اندر ساکارا جو ہے، شاید اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سکارا۔ سکارا کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ نشے کی حالت میں۔ نشے کی حالت میں۔ تو اسی سے جو اسم بنا ہے، تنوین ہے، سکرن، نشہ آور چیز، یہ بنے گا۔ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ تو ترجمہ انشاءاللہ ساتھی کریں گے۔ ومن ثمرات النخیل، ترجمہ کریں جی۔ نخیل کہتے ہیں کھجور کو، اور پھلوں میں سے کھجوروں، اور کھجور، اب کہتے ہیں نا کہ کھجور اور النخیل، یہ ذہن میں رکھیے گا، النخیل اس میں جنس ہے۔ آناب عنب، عنب کی جمع ہے، عنب کہتے ہیں کس کو؟ انگور انگور کو۔ تو آناب جمع آیا ہے۔ نخیل بذات خود جمع ہے، اس کی جو واحد ہوتی ہے وہ نخلتن آتی ہے۔ تو یہاں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، ترجمہ کریں جی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، پھلوں میں سے، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ، اب آ رہا ہے جی، تم اس میں سے بناتے ہو۔ تم اس میں سے بناتے ہو۔ خاص طور پر عنب جو تھے اس کے لیے آ گیا ہو۔ تو سکرا، سکرن کا مطلب کیا بتایا؟ نشہ آور چیز۔ نشہ آور چیز، نشہ آور، نشہ آور چیز جس کو شراب کہتے ہیں۔ شراب کہتے ہیں۔ مکہ، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر ابھی جو شراب تھی وہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو لہذا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق، عمدہ رزق۔ اور عمدہ رزق، ٹھیک ہے۔ ان فی ذالک، ترجمہ کریں۔ بے شک اس میں، بے شک اس میں، بے شک اس میں
لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً یقیناً نشانی ہے نشانی اس ہے قوم کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اس جو قوم عقل کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو ترجمہ دوبارہ میں کر دیتا ہوں، پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے. وَمِن ثمرات النخیل والعناب، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس میں سے تم نشہ آور چیز اور عمدہ رزق بناتے ہو. تتخذون حاصل کرتے ہو، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. بناتے ہو. بناتے ہو، ٹھیک ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. جی پروفیسر صاحب. ومن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے کھجور، والاعناب اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، من ہو اس میں سے، سکرن نشہ آور یعنی شراب، ورزقن حسنا اور اچھا رزق. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیاتن نشانی ہے، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لوگوں کے لیے. عقل رکھنے والی قوم کے لیے. جی اگلی دو آیات ہیں اور خوبصورت ترین آیات، ساری اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ہیں، لیکن کچھ ایسی جو ہوتی ہیں جس میں سے ہمیں مزہ آتا ہے جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باقی اوپر والی بھی چیزیں ایسی ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، نخیل کھجور کو کون پیدا کر سکتا ہے، اور عنب انگور کون بنا سکتا ہے، اور پھر اس میں سے جو چیزیں آگے بطور رزق استعمال کرو یا شراب کے طور پر، وہ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ کی قدرت. آگے جی آ رہا ہے لفظ وَأَوْحَا. یہ لفظ اوحا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی کی. اور جی وحی کی اس نے وحی کی، ٹھیک ہے. وَأَوْحَا، جی. وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ ہے وہ آیت جس میں سورۃ النحل کا نام رکھا گیا ہے. نحل کہتے ہیں کس کو؟ شہد کی شہد کی مکھی کو. جی بالکل. وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اب نحل، چونکہ نحلہ اور نحل اسی طریقے سے نخیل یا نخل یا نخلہ، یہاں النحل آ رہا ہے، مکھیاں. انتخذی مؤنث کا صیغہ آیا ہے. انتخذی من الجبال بیوتم، پہلی چیز. ومن الشجر، دوسری چیز. ومما یعرشون. آگے ذرا اوپر کریں، دونوں ملا کے پڑھتے ہیں. اور پھر کیا کر وہی یہ بھی کی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف. ثم کلی مؤنث کے لیے آیا، کل مذکر کے لیے آتا ہے، کلی مؤنث کے لیے آتا ہے. ثم کلی من کل الثمرات فصلو کی، تو چل، سالہ کا چل. جی. سبل سبیل کی جمع ہے، سبل رب کی مؤنث کے لیے آیا ہے. ذللا، ذللا کا مطلب ہوتا ہے نرم اور ہموار، اور یہاں ہوگا مسخر کیے ہوئے. ایسے ذلل اپنا ہوتا ہے کہ جو نیچے ہو، جیسے ذلہ، ذلت بھی اس سے نکلا ہے، یا مسخر کیے ہوئے ترجمہ کریں گے ہم. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں وہ فیکٹری جو لگائی اللہ تعالیٰ نے نہل کے پیٹ کے اندر، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذالک
لآیۃ لقوم یتفکرون، بہت بڑی چیز ہے جی یہ آیت. اور اس میں اگر آپ تصور کریں کہ بھی کس کس طریقے سے مکھیاں بناتی ہیں اس پہ ذرا ذکر کریں گے. پہلے ترجمہ کرتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ، ترجمہ. اور تیرے رب نے وحی اور کی، تیرے رب نے تیرے وحی رب کی. نے وحی کی. اب وحی ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کے اندر ڈال دینا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی نحل ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ اس کے دل کے اندر ہم نے ڈال دیا، تو وہ وحی آیا. کیوں جی؟ جی صحیح. تو وَأَوْحَى رَبُّكَ، اللہ جی چاہے کرے جو اس کا جو وہ چاہتا ہے. ورنہ ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اور جو بھی رسول ہوتا ہے اس کے دل میں وہ چیز ڈال دی جاتی ہے، اور رسول اپنے وقت کے لوگوں کو وہ بات بتاتا ہے. لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جبلت کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے انسان کے علاوہ، انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ نحل کے اندر بھی یہ اس کو خاص طور پہ وَأَوْحَى کہا. اور یہ جتنے بھی ہمارے کیڑے پتنگے باقی چیزیں ہیں ان میں سے وَأَوْحَى نحل کے لیے آیا ہے. تو وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے اور رب تیرے نے رب نے وحی کی اور تیرے رب نے وحی کی إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف. شہد کی مکھیوں کی طرف، یہ کہہ سکتے ہیں شہد کی مکھی کی طرف. ٹھیک ہے، اگر جمع ہے النحل انتخذی، جی ہر اب ایک ہو گئی کہ انتخذی، کہ تو بنا، تو بنا. کہ تو بنا، تو پکڑ، جی بنا. اچھا کیا بنا؟ من الجبال بیوتن، جبال پہاڑوں کس کو سے کہتے ہیں؟ گھر. جبل، پہاڑ پہاڑوں میں سے بیوتن گھر، اپنا گھر گھر. بنا. وہ جو چھتا ہے اللہ نے جو بنانے کی اس کو استطاعت کی، اور اس سے زیادہ چھتا شاید ہی کوئی بنا سکتا ہو، اور ایکوریٹ بالکل 6 اس کے مسدس مطلب ہوتی ہے، اور وہ کس طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک کونا بھی بڑا نہیں ہوتا ہے، ایک چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھ دی. تو تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں میں سے گھر بنا، اور بیوتن آگے بھی آئے گا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں سے. اور درختوں میں سے، جی درختوں میں بھی اپنا گھر بنا. ٹھیک ہے. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، پہلے پڑھ چکے ہیں یعرشون. اور اس میں سے جی جو وہ بلند کرتے ہیں. اس میں سے جو وہ بلند کرتے ہیں، تو وہ ہے جو جس کے اوپر بیل چڑھائی جاتی ہے، ایسا چھتا بنا کے، جس کو چھتر کہتے ہیں. جی جی ہم اپنی زبان میں کیا کہیں گے؟ چھتا ہی کہتے ہیں ہم اس کو. چھتا چھتا اور ہے، کومب. چھتر اور جو چیز ہے کہ جو کسی ٹہنیوں کا بنا بیل. ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیل چڑھا دیتے ہیں، تو وہ جو ٹہنیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ چھتر ہوتا ہے. چھپر. چھپر، ہاں جی چھپر صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں جی بالکل، چھتر کے بجائے چھپر. اور وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس چیز میں سے جو وہ بیلوں کی شکل میں چڑھاتے ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بیلوں کی شکل میں چڑھاتے ہیں. چڑھاتے ہیں. یہ چونکہ پہلے پڑھا ہوا ہے میں اس کی طرف کر رہا ہوں. اب یہ ہے جی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اس میں اپنا گھر بنا. پہاڑی جگہ جو ہے وہاں بھی چھتے ہوتے ہیں، درختوں کے اوپر ان کے چھتے ہوتے ہیں،
اور وہ جو ابھی چھپر ہم نے کہا جس کے اوپر بیل چڑھا کے ہم اپنا صاحبان کہتے ہیں، یا عنب وغیرہ، اس کو اوپر مطلب کرنا ہو تو وہ ہے اوپر چڑھانے کے لیے اپنی بیل کو جس پر چڑھاتے ہیں وہ ہے یا رشون۔ ثم پھر ترجمہ کریں جی، پھر پھر اب یہ ساری وہی آ رہی ہے، ثم کلی، تو کھا، پھر کھا تو تو کھا، کھا من کل ثمراتی، ہر ہر سب قسم کے پھلوں میں سے، ہر قسم کے پھلوں میں سے تو کھا، اور کیا کر، فصلو کی، تو اور چل، تو چل، یعنی کہ وہ تو اڑے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا سالہ کا چلنا، جس رستے پر جائیں اور پہنچ جائیں کسی منزل پر اس کو سلک، بلکہ سلک روٹ بھی ہے تو یہاں بہرحال سالہ کا مطلب ہے پہنچنے کے لیے راستہ، تو فصلو کی اس سے کہا کہ تو راستے پر چل، چل اب راستہ چونکہ آگے بھی آ رہا ہے، فصلو کی سبلا ربی کی، اور اپنے تو رب کے اپنے اپنے رب کے راستوں پر راستوں پر چل، چل۔ چل، اب وہ راستے ہوا میں بھی ہو سکتے ہیں جی، جی جہاں جہاں جانا ہے اس نے، اور ذللا کا کہتے ہیں جو مسخر کیے گئے ہیں، اور اس جو کا ویسے مسخر کیے گئے۔ جی مسخر کیے گئے، اس کا ویسے ترجمہ جو بنتا ہے نرم اور ہموار جگہ جو ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں ذللا کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جو کیا انہوں نے وہ مسخر کیے ہوئے ہیں، کتاب آپ وہاں جائیں اور اپنے چھتے میں سے پھلوں تک پہنچیں اور پھلوں سے اپنی خبر وبر لے کے اور وہاں ان کا رس چوس کے دوبارہ وہ آتی ہے، اور اپنے چھتے پر ہی آتی ہے، بے شک اس جگہ پہ بہت سارے چھتے لگے ہوئے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک چیز ہے کہ زہریلی چیز اگر ڈنگ مار دے تو کتنا کچھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بناتی کیا کیا چیزیں ہیں، وہ شہد ہمارے لیے بناتی ہے، تو فصلوں کی سبولا ربی کی ذللا، تو اپنے رب کے راستوں پر چل، ذللا مسخر کیے جو ہوئے، مسخر کیے ہوئے، جو مسخر کیے ہوئے ہیں کر لیں، ٹھیک ہے، جی اب اس کو پھر پڑھیں گے، یخرجو، وہ نکالتا ہے، وہ جی نکلتی، وہ وہ نکالتا نکلی، ڈالتی ہے، جی نکال، یخرجو، ٹھیک ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، اور یخرجو نکلتا ہے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا یخرجو وہ نکالتا ہے کرنا ہے تو وہ اللہ کی طرف جائے گا، اور یخرج جو نکلتا ہے تو وہ آگے شراب بن آ رہی ہے، تو یخرج جو نکلتا ہے ابھی کرتے ہیں، من بطونہا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ان کے بطون پیٹوں اس میں کی سے، جمع ہے، اور ہا کی ضمیر ان کے پیٹوں میں سے اب آ گئی، جی ان کے پیٹوں میں، پیٹوں میں سے، پیٹوں میں سے نکلتی ہے شرابن، پینے والی چیز، پینے کی چیز، شرابن پینے والی پینے چیز، کی چیز، پینے والی چیز، اب شراب کے لیے آئے گا ضمیر آئے گی، مختلف الوانہ، جس جس پینے کے والی چیز کے رنگ مختلف رنگ، ہوتے ہیں، اس کے اب ہو رنگ کی ضمیر مختلف، کدھر جا رہی ہے، پینے والی چیز شراب کی دیتے ہیں، شراب کی طرف، جی، کہ نکلتی ہے ان کے پیٹوں میں سے پینے والی چیز جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، دوبارہ فی ہی، جی جس کے رنگ جس میں، مختلف ہوتے، فی جی اس ہو میں، گیا نا، الوان ہو آ گیا، اب جی وہ فی کے ساتھ فی ہو نہیں آئے گا، فی ہی آئے گا، فی ہی اس پینے والی اس چیز میں، یعنی اس میں، وہ جو میں، جس کو ہم شہد کہتے ہیں اس کو یہاں شراب کا لفظ کہا، پینے والی چیز، فی ہی اس میں، شفاء للناس، لوگوں کے لیے لوگوں کے شفا لیے ہے، شفا ہے،
لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں بے شک اس میں بے یقیناً شک اس نشانی میں ہے. لآیتن، یقیناً نشانی ہے یقیناً نشانی ہے، لقومن، اس قوم کے لوگوں کے لیے اس اس قوم کے قوم لوگوں کے کے لوگوں لیے کے لیے یتفکرون، جو غور و سوچ و فکر بچار کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر کرتے ہیں. اب واقعی غور و فکر کرنے والی چیز ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس نظام کے اوپر جو شہد کی مکھی ہے، اس کے اوپر اتنی تحقیق ہو چکی ہے کہ بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں کہ ایک خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر پیدا کر دیا. ملکہ مکھی ہوتی ہے ایک، اگر کوئی دوسری ملکہ مکھی بننے کی کوشش کرتی ہے، میں اس کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، تو باقی وہاں کا جو طریقہ کار ہے حدیث کے مطابق، حدیث میں سناؤں ایک جی جی بالکل جی سر. حدیث یہ ہے کہ جب خلیفہ منتخب ہو جائے تو دوسرا اگر خلافت کا کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے. جی یہ ہے جو حکم ہے. یہاں جو صورتحال ہوتی ہے کہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اگر اس ملکہ مکھی کے مقابلے کے اوپر کوئی بھی سر اٹھاتا ہے، ملکہ بننے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. جی ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک ہی مطلب ہفتے کے اندر ہزاروں انڈے دیتی ہے، اور اس کی جو لائف ٹینیئر ہوتا ہے ملکہ کی مکھی کا زیادہ ہوتا ہے باقی مکھیوں کا، تو کہ انہوں نے اتنی دور جانا ہوتا ہے، واپس آنا ہوتا ہے 6 سے 7 ہفتے، 6 سے 7 ہفتے 7 ہفتے. جی اگر کوئی مر جاتی ہے مکھی تو وہ باقاعدہ تحقیق کی انہوں نے کہ جو صاف کرنے والی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس مکھی کو نیچے پھینک دیتی ہیں. جی صحیح نیچے پھینک دیتی ہیں. پھر وہ میں نے بتایا کہ وہ جو مسدس درمیان میں بنی ہوتی ہے 6 کونے، وہاں سے مطلب جس کے اندر وہ داخل ہوتی ہے، اور وہاں ان کا مطلب کیا کہیں گے ٹوائلٹس الگ ہوتی ہیں، اور ان کا کھانے کا کمرہ یہ الگ ہوتا ہے. تصور کریں آپ. اور پھر یہ ہے کہ یہ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے. اب وہ شہد کو بچانے کے لیے ساری کی ساری مکھیاں، مطلب ساری کی ساری نہیں بلکہ خاص مکھیاں ہوتی ہیں جو اپنے پروں سے اس شہد کو ہوا دیتی ہیں. اللہ. تصور کر سکتے ہیں یہ چیز کہ یہ باقاعدہ ہوتی ہے. پھر اگر کوئی باہر سے حملہ کرنا آ جائے تو سولجر بیز ہیں اس کے اندر کہ جو پروٹیکٹ کرتی ہیں اس چھتے کو. تو بہت کچھ اس کے بارے میں پڑھا، لیکن ساری چیز اس میں سے کر کے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فیہ شفاء للناس. اب یہ بھی تجربہ ہو چکا ہے کہ جو نیچرل اینٹی بایوٹک ہے، نیچرل اینٹی بایوٹک وہ اپنا شہد ہے. شہد کے اندر آپ بیکٹیریا ڈال دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ مر جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے رہے ہیں، شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی. حکیم سعید صاحب ہے، حکیم سعید صاحب قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، یاد ہے؟ جی سر کراچی میں. جی سندھ کے گورنر، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے. ہمدرد یونیورسٹی. جی کیا نام ہے اس کا؟ ہمدرد یونیورسٹی. ہمدرد یونیورسٹی. ہمدرد یونیورسٹی کے اندر جو کیا وہ کیا تھا؟ یہ جو ہے نا مختلف الوانہ، کہ اس کے رنگ مختلف ہیں. مطلب ہے کہ بیری کا شہد الگ ہے، کیکر کا الگ ہے، پہاڑی الگ ہے. انہوں نے اس پہ تحقیق کی حکیم سعید صاحب نے. میں ان کو مل چکا ہوں، یہاں آگے بیٹھتے تھے یہ فیروز پور روڈ پر چنگی جو تھی، تو یہاں بیٹھتے تھے ایک دن.
تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمدرد یونیورسٹی کے اندر مکھیاں پالی ہیں، اور ایک پوری کی پوری جو چیز ہے وہ ہم نے ایک دوا کی رکھ دی، دوسری جو ہے وہ دوسری دوا کی رکھ دی، تیسری پٹی جو ہے وہ دوسری دعا کی رکھ دی، اور مکھیاں کیا کرتی ہیں، مکھیاں ان میں سے اسی دعا کا شہد بناتی ہیں، اور ہم وہ شہد ملا کے لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک زہریلی چیز اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا اس وجہ سے کہ تم مجھے پہچانو، پہچان جاؤ گے تو جنت تمہارے لیے، اور نہیں پہچانو گے تو تحقیق کرتے رہو گے، اور کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری مرضی۔ تو اب جناب میں پڑھتا ہوں، کیسر بھائی ذرا سنیے گا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف وہی فرمائی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تم پہاڑوں، درختوں اور اس چیز میں سے جس پر بیل چڑھاتے ہیں ان میں سے اپنا گھر بنا۔ ہو جائے گا جی ترجمہ؟ جی جی ہو انشاءاللہ۔ جائے جی سر۔ جی۔ ثم، پہلے چھتا بن گیا، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھل میں سے تو کھا۔ یہ کلی ایک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مکھی کو یہ حکم دے رہا ہے۔ وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور تو اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چل۔ یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں میں سے پینے والی ایک چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس پینے والی چیز میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیوں جی؟ جی اب تو شاید کھانی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ویسے نہیں کھانی، کھانی اس طریقے سے ہے کہ یہ نشانی ہے میرے اللہ کی، یہاں میری گوٹی نہ پھنس جائے اس کے خالق کی طرف، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس قوم لقوم یتفکرون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو غور و لوگوں فکر کے لیے کرتے ہیں۔ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جی کیسر بھائی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے وہی فرمائی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چیزوں میں سے جو وہ بلند کرتے ہیں اپنا گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور تو اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چل۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، وہ ان کے پیٹوں میں سے نکالتا ہے پینے کی چیز جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ نکلتا ہے۔ اچھا ابھی نکلتا ہے کریں جی۔ جی، ان کے آج پیٹوں میں ان کے سے پیٹوں میں سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس قوم کے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بس سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز یہ بنا نہیں سکتی۔ آگے جناب اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت بتا رہا ہے
کہ اور پھر اس نعمت کے بعد جو کچھ ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کہاں وہ پہنچتا ہے، ارذل العمر آئے گا لفظ، یہ نکمی عمر، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ویسے ارذل جو ہے وہ سب سے زیادہ نیچے، اسفل سافلین جیسے آتا ہے وہ اسی کے جائے گا۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، درمیان کے اندر جتنے بھی مدارج ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، یہاں کف وقف بھی ہے اور لا بھی ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے آگے پڑھنا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، مجہول جملہ ہے، پھیر دیا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل نکمی ترین عمر کی طرف، حقیر ترین عمر کی طرف۔ اب اس وقت وہاں ہوتا کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے علم حاصل کرنے کے بعد کوئی چیز، یعنی کہ پہلے اس کو ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری چیزیں محو ہو گئی دماغ میں سے، یہ ہے وہ ارذل العمر۔ لیکن جو بات بتائی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ 100 سال تک بھی اس کی یاداشت کو قائم رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، آئیے جی مل کے پڑھتے ہیں۔ واللہ، اللہ ہے اور اللہ اور تعالیٰ اور ہے اللہ تعالیٰ نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا تمہیں کیا، پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں تمہیں پھر وہ فوت اللہ کرے گا۔ تمہیں فوت کرتا ہے۔ کرتا ہے، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے۔ اور اس کے درمیان والے مدارج کے کیسے تخلیق ہوئی، 9 مہینے کیسے والدہ کے پیٹ میں رہے، کس طریقے سے ہمیں وہاں بھی خوراک ملتی رہی، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، دنیا کے اندر آ گئے، 2 دے دیے اللہ تعالیٰ نے خادم، چلتے رہے، پیار بھی ملا، پھر بچپن آیا اور ٹین ایجر ہو گئے، پھر اپنا جوان ہو گئے، پہلے بلکہ نوجوانی، پھر جوان، اور پھر ادھیڑ عمر، اور بوڑھے ہو گئے، اور پھر ایک عمر ایسی آ گئی کہ جب یاداشت گم، پتہ ہی نہیں چلتا چیز کہاں رکھی تھی۔ جی جی بہرحال ابھی آپ میں سے اور میں بھی، ہماری ارذل العمر نہیں آئی، اس لیے کہ یہاں ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تو پڑھتے ہیں جی وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، اور تم میں سے تم میں سے مَن يُرَدُّ، کوئی کوئی ایسا ایسا بھی بھی ہے جسے لوٹا دیا جاتا ہے، جسے پھیر دیا جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جسے پھیر دیا جاتا ہے۔ جسے پھیر دیا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، خراب ترین جسے عمر کی، ناکارہ نکمی عمر، ترین، نکمی ترین عمر نکمی کی طرف۔ ترین، حقیر ترین، جو بھی کہہ لیں ارذل، اس میں کیا نام ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے آپ کی، تو رزیل اور ارذل بتا رہے ہیں۔ ارذل العمر، عمر تو اتنی ہو گئی بہت ساری، تو حقیر ترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے حقیر ترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ لِكَيْ، تاکہ ہو، لِكَيْ، تاکہ تاکہ لا یعلم، نہ وہ نہ وہ جانے، نہ جانے، تاکہ وہ نہ جانے، یاد ہی نہیں اس کو، تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم، جاننے کے بعد، بعد علم، جاننے کے بعد جاننے کے بعد نہ جانے، شیئا، کچھ کوئی بھی۔ چیز۔ یہ ہے جی ارذل العمر، کہ جب یادداشت ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا وقت کی چیزیں، اور کھانا پینا ہی ہوتا ہے، لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کے مسلمان بھی
اور دوسرے جن کو توفیق ہوتی ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، بڑے بڑے لوگ خدمت کرنے والے ہیں، لیکن یہ ارذل العمر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز بے پر، شک اللہ بے شک خوب اللہ علم تعالیٰ والا خوب جاننے والا اور خوب قدرت والا ہے۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ اللہ تمہیں فوت کرتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد الی ارذل الامور، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے نکمی ترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ جان علم لینے کے بعد، شیئا لکی لا یعلم بعد ما بعد بعد علم، علم شیئا، تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، ہم پیچھے چلتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا اسی آیت، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں ذرا دوبارہ۔ جی اپنے کیسر بھائی ذرا پڑھیے گا۔ ومن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، پھلوں میں سے تتخذون منہ سکرن، تم اس میں سے نشاور چیز اخذ کرتے ہو، ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق بھی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لقوم یعقلون، یقینا نشانی ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ جی کیا اپنے کس ساتھی کو کہیں اور؟ غلام سرور صاحب۔ جی میں غلام صاحب صاحب۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ وہ پہاڑوں میں بنائے، بیوتن، اپنا گھر، وَمِن شَجَرِ، اور درختوں میں سے، ومن الشجر، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس چیزوں میں سے جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں ان میں بھی۔ جی یہ آگے بھی پڑھیں سر؟ جی آگے ساتھی کسی اور کو کہیں جلدی سے۔ مشتاق بھائی جی مشتاق ثم کلی۔ کلی من کل الثمرات، پھر تو کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، فسکلی فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا سبول ربک ذلولا، ذُلُلًا۔ جی ذلولا، ترجمہ کریں آپ۔ تو اپنے رب کے راستے پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں، یخرج من بطونہا، جو وہ نکلتی ہے، بطونها شراب۔ شراب، وہ نکلتی ہے ان کے پیٹوں میں سے پینے والی چیز، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، جسے پھیر دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر، نکمی ترین عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ وہ جان لے، بعد علم